ایزیوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں پنجاب میں بھی کابینہ کا حصہ بنتے ہوئے اہم کمیٹیوں کی سربراہی کرتے ہوئے دکھائی دے گی؟ جن کا پارلیمنٹ میں جن کی ریپرزنٹیشن ہے انہوں نے اپنا حصہ لینا ہے. کمیٹیاں ایک فارمولہ ہے, کسی کو تھوڑا دے دیں گے کسی کو زیادہ. جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں ہم نے کمیٹیز کے جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ ہمیں ملے گا, ممبرشپ بھی ملے گی, چیئرمین شپ بھی ملے گی, وہ تو ہم نے لینی ہے. ایک چھوٹی سی چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی والا معاملہ, جس پہ آصف علی زرداری صاحب کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم اپنے سی ایس ای میں لے کے جائیں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وفاقی وزیر عطا طاہر صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس معاملے میں ہمارے ساتھ. آپ لوگوں نے کوئی نام میں بھی بات نہیں کی کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی تو سی ایس ای میں معاملہ جائے گا پھر باہر آئے گا؟ وہ کن بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی منع نہیں کرے گی؟ انہوں نے کہا نا آن بورڈ ہیں, اور پھر آن بورڈ کے بعد انہوں نے وہ جو اس میں ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہم پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیں گے. ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے کہا اعتماد میں لیں گے. تو جب اعتماد میں لیا نہیں تو یہ کانفیڈنس ان کو کہاں سے آ گیا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد میں لیا نہیں, خود ہی کہا کہ بورڈ, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئے, ایک میٹنگ بھی ہوئی اس میں اعتماد میں لینے والی, اور اس اعتماد میں لینے والی کے بعد جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہماری پارٹی نے کہا ہو کہ اب انہوں نے ہمیں اعتماد میں لے لیا ہے تو اب اس پہ ہماری تو ہر چیز سی اے سی میں ہوتی ہے, اور ابھی تک سی اے سی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اب جو وہ اعتماد میں لینے کی انہوں نے کوشش کی, وہ سارا فیصلہ جب ہماری قیادت سمجھے گی ادھر جا کے رکھے گی اس میٹنگ میں, وہاں سے اگر سب کی یہ رائے بنتی ہے تو پھر اگر میں نہ بھی چاہوں تو ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن ہے, سب اس کی پابندی کریں گے. یعنی طاہر صاحب اوور کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ پیپلز پارٹی انکار نہیں کرے گی؟ وہ تو میں نے پہلے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ہم سے مسکین جو ان کا ساتھ الائی ہے انہیں نہیں ملے گا. نہیں, ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ, آپ کی کویشن کیا ہے؟ آپ 50-50 کی کویشن پہ ہیں نون لیگ کے ساتھ کہ وہ حاوی ہے؟ دیکھیں ہماری جو ایکویشن ہے نا وہ آلریڈی ایک, جب نون لیگ کے یہ گورنمنٹ بنی اس میں پہلے شروع میں میں نے پہلے بھی کہا آن ایئر کہا کہ 18 مہینے کا جو ہمارا تجربہ تھا پی ڈی ایم کا, بلکہ پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے لیکن الائز ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے, لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہمارا تھا الائنس 18 مہینے کا, وہ بڑا بھیانک تھا. اس میں اوورسیز کا ایڈوائزر تھا, تو اس میں ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہوئے. تو پھر آپ نے ایک بھیانک تجربے کے بعد دوسرا بھیانک دیکھیں وہ تو میں آلریڈی آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہم نون لیگ کی محبت میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, ہم تو ملک کی محبت میں ان کے ساتھ بیٹھے کہ اگر ہم ساتھ نہ بیٹھتے تو دوبارہ 3 مہینے میں الیکشن ہوتے, جس کا نقصان ملک کو بھی ہوتا اور پاکستان کی عوام کو بھی ہوتا. آپ کا کیا سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنے کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی بحیثیت ایک جمہوری جماعت, کیونکہ جمہوریت پسند ہے, ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, قربانیاں بھی لازوال دی ہیں, کسی پارٹی کو بین کرنا چاہیے اس طرح؟ دیکھیں میرا ذاتی سٹانس یہ ہے کہ اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو. ایک وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور جن کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ملک کے خلاف ہو, اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی پہ بھی بین کرنا مناسب نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو 9 مئی میں ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, وہ لوگ ہیں کہ جن کو نیشنل انٹرسٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ذاتی ایجنڈے پہ اور ملک کی بدنامی پہ اور ملک کو ڈی سٹیبل کرنے میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں, سب کے سامنے ہیں. ان کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں اور ان کو دوسری سائیڈ پہ رکھیں, اور میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لوگوں کی جو پارٹی ہو اس پہ کسی طرح بین نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ خرابیاں کی ملک کے لیے, ان کے کیسز تو چل رہے ہیں آلریڈی, ان کو سزائیں دینا چاہیے, ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. اور آرٹیکل 6 کی جو باز گشت سنائی دے رہی ہے, آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے؟ دیکھیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آرٹیکل 6 جو ہے نا لگنا تو پہلے دن چاہیے تھا. اچھا, تو اب اگر آپ نے اس میں 2.5 سال اس میں آپ سوچتے رہے, یہ کس کی نااہلی ہے کہ آرٹیکل 6 اگر 9 مئی کے بعد یا رولنگ کے بعد لگنا چاہیے تھا, تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی جو ہے وہ ہماری ہے, ہماری سے مراد سیاستدانوں کی ناکامی ہے. اور اب ڈائریکٹ میں کہوں کہ
لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر دیکھیں نا اس کو فیصلے کرنے پڑنے ہوتے ہیں اور تکڑے فیصلے, اور یہ روٹین کے فیصلوں سے اب ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, پہلے دن آرٹیکل 6 جو ہے اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. اگر آج 2.5 سال بعد جو آپ کر رہے ہیں یا 3 سال بعد, تو یہ پہلے دن آپ کر دیتے تو ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی, اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ تو عمران خان یا ان کا تھا یا قاسم سوری کا تھا عارف الوی صاحب, ہاں یا عارف الوی صاحب کا تھا, تو کسی کو بھی اس کے بعد یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ آئین کو ایک جو ہے کاغذ کا بوسیدہ ٹکڑا سمجھ کے اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں اور 9 مئی جیسا واقعہ بھی اور اس کے بعد کسی صورت میں 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا اگر آپ پہلے دن جو ہے وہ اس کی کارروائی جو ہے وہ کرتے. ایک چیز سامنے آپ کو نظر آ رہی تھی, اور اگر آپ اسی کمزوری سے اس ملک کو چلائیں گے تو پھر حالات تو اسی طرح ہوں گے. خدا نہ خواستہ پھر کیا پتہ کئی 9 مئی ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی واقعہ دوبارہ رونما ہو پاکستان کی تاریخ میں, یہ سیاہ باب ہے. لیکن یہ تو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہو گیا. ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی کے سینیریو میں, پولیٹیکل سینیریو میں, عمران خان صاحب یا ان کے ون مین شو جو چلا رہے ہیں, ان پہ اگر آرٹیکل 6 لگاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایکسیپٹ کرے گی؟ پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, خاص کر کے پنجاب میں. دیکھیں, جب نا لیڈرشپ کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو پھر لیڈر وہ ہوتا ہے جو فیس کرے, جو میدان میں آئے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے, اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لے, کمپرومائزز میں نہ جائے اور پھر اس پہ کھڑا ہو. جب اگر کرنا ہے تو اس میں پھر کیا دیکھنا ہے کون ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں, اس کو ثابت کرنا ہے. ایک چیز سامنے ہوئی ہے, اگر آپ نہیں ثابت تو انہوں نے توشہ خانہ بھی کرنا تھا, ثابت تو عدت والا کیس بھی, ویسے تو آئی پرسنلی بلیو کہ وہ عدت والا کیس نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا عدت والا کیس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس پر جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک پرسنل لائف, دیکھیں آپ, اللہ نے ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے, اللہ کا قانون آپ جو ہے وہ سائڈ آپ پہ سمجھتے رکھ ہیں یہ دیں, فیصلے ٹھیک اور ہوئے ہیں؟ خواتین کے حقوق, خواتین ہماری ماں ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, ہماری عزت ہے. لیکن اب اللہ نے جو ایک رستہ آپ کو بتایا ہے تو خواتین نے بھی اس پہ چلنا ہے, یا تو اس کو آپ اوپن کر دیں. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیسز بنتے ہیں عمران خان پہ, لیکن کیسز کا کچھ ہوتا نہیں ہے, ایک کے بعد ایک کیس میں دیکھیں وہ تو ملک میں نا, جب پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ملک کی صورتحال ہے, تو اس میں ذمہ دار تو ہر دفعہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں نا, کہ ساری خرابی انہی کی وجہ سے. صرف سیاستدان لفظ استعمال کر رہے ہیں. صرف سیاستدان, آپ دیکھیں نا, قابل رحم ہے نا سیاستدان, انہی کا احتساب ہوتا ہے, انہی پہ کیسز بنتے ہیں, انہی پہ ایف آئی آریں ہوتی ہیں, انہی کی جو کریکٹر ہے اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, انہی کو کرپٹ جو ہے وہ ثابت کیا جائے, لٹ گئے, پٹ گئے, کھا گئے, بربادی ہو گئی, سب سے برے سیاستدان ہی ہیں. لیکن کوئی ججز کے جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو اوورآل, میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, سب کو میں نہیں کہہ رہا, پورے اس کو نہیں کہہ رہا, لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے.